اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک اور یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ نے سننا ہے اور غور سے سننا ہے اور پاکستانی قوم کے پاس یہ ٹاپک پہنچانا ہے اور پاکستانی قوم کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرنیٹ بندش کیوں ہے، انٹرنیٹ کی بندش کیا وجہ ہے، اور فیئر وال کے نصب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور فیئر وال کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اور فری لانسنگ کاروبار کیا ہے، فری لانسنگ کاروبار کے بارے میں بتاؤں گا، اور فری لانسنگ کا کاروبار کیوں ختم کیا جا رہا ہے، اس کو میں آپ لوگوں کو ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ فری لانسنگ کاروبار کیا ہے اور آن لائن کاروبار کیا ہوتا ہے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور فری لانسنگ اگر بند ہو گیا تو پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہوگا، اور پاکستان میں اس کے کیا وسائل ہوں گے۔ کیا پاکستان فری لانسنگ کا کاروبار بند کرنے میں حکومت کی سازش یا کسی افراد کی سازش ہے، کیونکہ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ فری لانسنگ کو کام کو روکنا پاکستان کے ساتھ غداری ہے، کیونکہ فری لانسنگ کیا ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو فری لانسنگ کے بارے میں کوئی تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں۔ فری لانسنگ آپ نے سنا ہوگا، جو نہیں پتہ ان لوگوں کو میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ فری لانسنگ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ کی کمپنیاں کچھ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگو بنانا چاہتی ہیں، مثال کے طور پر وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرانی چاہتے ہیں، مثال کے طور پر وہ ایک فوٹو یا ایک پکچر بنوانا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کمپنیاں جو بنی ہوتی ہیں آن لائن کمپنیاں، مثال کے طور پر وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور حکومت میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لوگو بنانے پر جو یورپ اور امریکہ میں خرچہ آتا ہے، وہ مثال کے طور پر $50 مانگتے ہیں۔ ہمیں $50 دیں تو ہم آپ کو یہ کام کر دیں گے۔ مثال کے طور پر وہ کمپنیاں پھر برِ صغیر پاکستان میں دیکھتی ہیں، چائنا میں دیکھتی ہیں، بھارت میں دیکھتی ہیں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں ان لوگوں کو دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو $50 کا کام ہوتا ہے، وہ $5 اور $10 میں کام کر دیے جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں $5 کی قیمت تو بہت ہے، مثال کے طور پر $280 ہے، اور 280 کو جمع کریں تو کم سے کم پاکستان کی $1000 سے اوپر جاتی ہے۔ ایک ویڈیو بنانے کے پاکستان یا پکچر ایڈیٹنگ کرنے کا $1000 ملتا ہے، لیکن انہیں $5 یا $10 میں کام کر دیتے ہیں پاکستان میں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، لیکن انہیں $50 دینا پڑتا ہے، $40 وہ بچتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور برصغیر کے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا مفاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرانی ہے یا لوگو بنانا ہے، مثال کے طور پر فری لانسنگ اسے کہتے ہیں، وہ آن لائن ورک ہوتے ہیں۔ آپ کو سپریم کو مثال کے طور پر کسی جس کمپنی اگر پاکستان میں آن لائن کم ورک بند ہو گیا تو اسے تو بھارت کو فائدہ ہوگا، لوگ بھارت کی طرف جائیں گے اور بھارت کے لوگوں کو کام دیا جائے گا۔ کم سے کم پاکستان کے 20 لاکھ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، 20 لوگوں کو بے روزگار ہو جائیں گے، اور انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان کی معیشت پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی دکانوں پر، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بزنس کہیں بھی جائیں تو ڈالروں میں نہیں ملتی، پاکستان روپے ملتے ہیں۔ اگر ایک شخص 20 یا $1000 کماتا ہے تو اس کو ذاتی فائدہ نہیں، اس میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں ڈالر آتے ہیں، ڈالروں سے پاکستان باہر سے جو چیز منگواتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فری لانسنگ اور پاکستان کی معیشت ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسے IT کے شعبے میں کہتے ہیں، IT کا شعبہ۔ مثال کے طور پر بھارت اس IT شعبے سے جو سعودی عرب تیل فروخت کر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ پاکستان اور بھارت فری لانسنگ اور IT سے شعبے سے کماتا ہے $500 ارب، $500 ارب صرف ایک سال میں۔ انڈیا اور جو 2022 کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2024 کی رپورٹ میں نے ابھی نہیں پڑھی، اور میں اس کے بارے میں پڑھ کے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا پھر کبھی۔
انٹرنیٹ بندش سے فری لانسنگ کا کام ٹھپ ہو گیا۔ مثال کے طور پر $500 ارب اور پاکستان اس میں 4 یا 5 ارب۔ عمران خان کے دور میں یہ کاروبار بڑھنے اب پاکستان کے پاس نوجوان ہیں، گھر بیٹھے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان حکومت عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، پیپل پارٹی کی اس پی ہو، مارشل لا لگا، جو بھی پاکستان میں حکومت ہو، اس کو صرف اس کام پر توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو انٹرنیٹ اور سہولتوں سے اثنا کیا جائے۔ پاکستان کے لوگوں کو فری لانسنگ اور دیگر کام میں دلچسپی رکھنی چاہیے تاکہ پاکستان میں ڈالر آئیں، یہ مفت کے ڈالر ہیں، نہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو $1 ارب کے لیے IMF کی منتیں کرنی پڑتی۔ $1 ارب IMF آپ کو دیتے تو آپ اس کی شرح مانگتے، آپ بجلی مانگی کر دیتے، آپ گیس مانگی کر دیتے، آپ ادارے فروخت کر دیتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں $1 ارب آپ کما سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو فری لانسنگ اور ڈیجیٹل دہشت گرد نہ کہیں، آپ ڈیجیٹل سرمایہ کاری کہیں۔ ہم ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں، ہم ڈیجیٹل سرمایہ کاری کہیں تاکہ پاکستان کے آپ کو بے شک کسی جماعت سے اختلاف ہو، ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، لیکن پاکستان کی معیشت کے لیے یہ فیصلہ بہت گھٹیا اور بہت دشمنی، یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ جو شخص اس فری لانسنگ کام بند کرانا چاہتا ہے وہ پاکستان کا وفاداری و غدار ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ آپ عمران خان کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو، جس کی بھی حکومت ہو، جو فری لانسنگ اور جو پاکستان کے آن لائن کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا وفادار نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے، غدار ہے۔ میں تمام اداروں سے گزارش کرتا ہوں یہ سیاسی باتوں کو چھوڑیں۔ آن لائن کام کیا پاکستان کو نقصان دے رہے؟ کیا پاکستان میں ڈالر آنا نقصان دہ ہے؟ کیا آن لائن روزگار ملتا ہے پاکستانی قوم کو؟ آپ جا کر خود انٹرنیٹ کر لیں، آن لائن کام مثال کے طور پر تصویر ایڈنگ کر دی تھی فری لانسنگ میں ایک ویب سائٹ بنانی جاتی ہے، اس ویب سائٹ پر آپ سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں، کچھ تفصیل بنا دیتے ہیں، ہر چیز آپ کو کمپنیاں دیتی ہیں۔ اگر پاکستان میں فری لانسنگ کا کام بند ہو گیا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بھارت کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستانی قوم کو تو نقصان ہوگا۔ دو لوگوں کو ایک پاکستان کو نقصان ہوگا، ایک پاکستانی لوگوں کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کا بٹھا بیٹھ جائے گا۔ $1 ارب کے لیے ہمیں IMF کی منتیں کرنی پڑتی ہیں اور IMF کے فارم پڑھنے پڑتے ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، قانون سازی کرنی پڑتی ہے، سب کچھ کرنی پڑتی، ہر چیز مانگی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آپ انڈیا میں دیکھ لیں $500 ارب کمائے۔ آپ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نوجوان آبادی اور ٹیلنٹ اور سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن پاکستانی قوم کا آن لائن کاروبار کرنا، اگر PTI کی حکومت ہوتی، نون لیگ کی حکومت ہے، پیپل پارٹی کی، یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آن لائن کام کو میں نے آپ لوگوں کو فری لانسنگ کے بارے میں بتایا کہ تصویر ایڈیٹنگ کر کے مثال کو لوگو بنانا، کسی ویب سائٹ کے پر کوئی چیز بنا دینا، ہر چیز فری لانسنگ کے مراد آپ کام کر سکتے ہیں اور فری لانسنگ کورس بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر انٹرنیٹ پر فری لانسنگ متاثر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب آپ کو آتا ہوں کہ فیئر وال کیا ہے۔ فیئر وال ایک چائنا کا سافٹ ویئر ہے اور جس کو مختلف صحافیوں کی رائے کے مطابق $45 ارب پر خرچ کیا گیا۔ اب اس کا کیا ہے؟ فری لانسنگ، کیا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا؟ کیا سب کچھ بند ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ فیئر وال چائنا نے اپنے لیے بنایا، مثال کے طور پر ان کا اپنا ہی، مثال کے طور پر ہم جیسے گوگل استعمال کرتے ہیں ان کا اپنا ایپس ہے، جیسے ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں ان کی اپنی فیس بک جیسا ایپس ہے، ہم جیسے واٹس اپ استعمال کرتے ہیں ان کا اپنا واٹس اپ جیسے دیگر شے۔ آپ پاکستان میں نیٹ سوس کر دینا، کیا VPN لگا کر لوگ VPN لگا لیں، کیا اس پر ہوگا؟ لیکن اس کا پاکستان کی معیشت پر بہت اثر پڑے گا اور میں درخواست کرتا ہوں تمام اداروں سے، پاکستان کی معیشت اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوگے، نہ امن صورت ہوگا، نہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ فیئر وال کے بارے میں آپ کو بتایا کہ فیئر وال وہ ہوتی ہے جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، یہ ایک سافٹ ویئر ہے۔ کیا آپ ٹک ٹاک پر استعمال ہوگا؟ نہیں، ٹک ٹاک چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہی ہے، انسٹاگرام VPN کے ذریعے استعمال ہوتا ہے، اب جدید ترین دور ہے۔ لیکن پاکستانی معیشت کو فیئر وال سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست کس نے دائر کی؟ جیو نیوز کے صحافی حامد میر نے درخواست دائر کی اور استدعا کی کہ فیئر وال کو روکا جائے۔ اب
اسلام آباد ہائی کورٹ، اور میں اس درخواست کو فنی اور جوک قرار دے رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے درخواست دائر ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ ابھی تک ٹویٹر کو اوپن نہیں کرا تھا۔ کسی عدالت نے ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکی، اور کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا۔ یہ کیا اب تک فیصلہ ہوگا؟ آپ جانتے ہیں 8 فروری سے ٹویٹر بند ہے، اور ٹویٹر بند ہونے کے ساتھ ابھی تک اس کو نہیں چلایا گیا، لیکن پاکستان کی عدالتیں اس پر فیصلہ نہیں کر سکی۔ فیئر وال کے بارے میں درخواست سے کچھ نہیں ہوگا، اور پاکستانی قوم اس پر کان نہ دھرے۔ جب بھی نواز شریف کا دور ہے، پاکستان کی معیشت میں قتل کیا گیا، اور یہ نواز شریف کی جو پریس کانفرنس اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ہمارا مین مقصد انٹرنیٹ بندش اور فیئر وال کے نصب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیر ہو چکی ہے، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو میں نے آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتا دی اور مکمل بتائی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہو سکے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی۔ میں اس پر ایک اور ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل آگاہی ہو سکے۔ شکریہ۔